وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں وقت کی اہمیت کے حوالہ سے اور اپنے وقت کو ہم کیسے کارآمد بنا سکتے ہیں اور اسے فضولیات سے کیسے بچا سکتے ہیں، اس حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے۔ سورہ فاطر میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے بھی آئے نہیں۔ اس آیت میں مالک کریم نے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے اور اسے تنبیہ فرمائی ہے کہ کیا تمہیں اتنی مہلت نہیں دی گئی جس میں سمجھنے والا بات سمجھ جاتا، عمل کی کوشش کرنے والا عمل کر لیتا، جس مقام و مرتبے کو پانے کے تم متلاشی تھے وہ پا لیتے، ہدایت تمہیں نصیب ہو جاتی، کوئی عذر تمہارا باقی نہ رہتا۔ ایسی عمر تمہیں دی نہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی میں ہدایت کے بہت سارے رستے بھی اس نے دکھائے۔ ان رستوں کے ہوتے ہوئے، عقل و شعور کے ہوتے ہوئے، اس کی توفیقات کے ہوتے ہوئے، اگر کوئی بندہ ہدایت پر نہیں رہتا اور اپنی زندگی اور اپنا وقت فضولیات میں گزار دیتا ہے تو وہ بندہ مالک کریم کے ہاں کسی عذر کو پیش کرنے کا مجاز نہیں رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اعذر اللہ الی امرئ اخر عمرہ حتی بلغہ 60 سنۃ، کہ جس بندے کو مالک کریم 60 سال زندگی عطا کر دے اور 60 سال کے باوجود وہ بندہ سدھر نہ سکے، اپنے آپ کو سنوار نہ سکے، تو قیامت کے دن اس بندے کا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مالک کریم یہ جو برائی، یہ جو گناہ مجھ سے ہوا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ گناہ ہے، مجھے اچھائی کی طرف رہنمائی ہی نہ ملی، میں اس دھوکے میں آ کر یہ گناہ کر بیٹھا۔ کوئی عذر بندہ پیش کرنا چاہے تو رب العالمین اس کے کسی عذر کو قبول نہیں فرمائے گا، اس واسطے کہ اسے اتنی عمر دے دی گئی جس عمر میں وہ جو حاصل کرنا چاہتا
وہ حاصل کر سکتا تھا۔ اور اس امت کی عمریں ہیں کتنی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بڑی وضاحت سے فرما دیا، فرمایا اعمار امتی ما بین الستین الی السبعین، کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سال سے لے کر 70 سال تک ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں عموماً معاشرے میں بڑی لمبی عمر پانے والا بندہ بھی 60 اور 70 کے درمیانی ہی عمر پاتا ہے۔ اور فرمایا وَأَقَلُّهَا مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر 70 سے تجاوز کرتی ہے۔ عام عمر جو ہے وہ 60 سے 70 سال تک ہے۔ اتنی عمر مل جائے تو ہدایت پانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو جو عقل، شعور اور فہم و فراست کی دولت عطا فرمائی ہے، اس فہم و فراست سے وہ صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے، اچھے برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جو احکام دیے، جو شریعت عطا فرمائی، وہ احکام بھی فطرت کے مطابق عطا فرمائے۔ اگر احکام فطرت سے ہٹ کر ہوتے تو پھر ممکن ہے عقل ان میں صحیح غلط کا امتیاز نہ کر سکتی۔ احکام بھی فطرت انسانی کے مطابق ہیں، اور فطرت بھی سلیم عطا فرمائی، عقل بھی کامل عطا فرمائی۔ اس عقل، فطرت اور اس شریعت کے یہ سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی بندہ اپنی عقل سے صحیح اور غلط کا فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تو وہ اللہ رب العالمین کے ہاں پھر مجرم قرار پاتا ہے۔ اور پھر صرف عقل پر ہی نہیں چھوڑا کہ خود ہی اچھے فیصلے کا، اچھے برے کا فیصلہ کر لو، بلکہ فرمایا جاءکم النذیر، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، اور سمجھنے کے لیے یہی کافی تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ڈر سنانے والے بھی بھیجے کہ اگر کہیں اخفا تھا، پوشیدگی تھی، نہ سمجھ آنے والی بات تھی، تو مالک کریم نے وہ سمجھانے والے بھی انبیاء بھیجے، ان کے نائبین، علماء، مشائخ، صوفیاء بھیجے، یعنی ہر طرح کی ہدایت کا سامان مہیا کر دیا۔ اب بھی جو بندہ سدھرتا نہیں ہے اس کا اللہ رب العالمین قیامت والے دن کوئی عذر قبول نہیں فرمائے گا۔ اور یہ جو زندگی ہے، یہ ظاہر ہے زندگی وقت ہی کا نام ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمائے لگے، یا ابن آدم انما انت الایام، اے ابن آدم یہ جو دن اور رات کی گردش ہے یہ تیرے وجود کا ہی حصہ ہے، یہ ایام تیری زندگی کا ہی نام ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْدُكَ، جب کوئی ایک دن چلا جاتا ہے تو تو سمجھ لے کہ تیرے وجود کا ایک حصہ کم ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح امام حسن البنا وہ فرماتے ہیں کہ من عرف الوقت فقد ادرک الحیات، جس نے اپنے وقت کو پہچان لیا اس نے گویا اپنی زندگی کی حقیقت کو پا لیا۔ اس لیے کہ الوقت هو الحیات، وقت ہی زندگی کا نام ہے۔ جس نے وقت کو پہچانا اس نے اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو پہچان لیا، اور جو بندہ اپنے وقت کو نہ پہچان سکا وہ زندگی کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اور اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی عذر بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو زندگی ہم وقت گزار رہے ہیں، مالک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو ظاہر ہے اس کا حساب لیا جائے گا۔ فرمایا لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ بندہ جب رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اس وقت تک اس کے قدموں کو ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو اس سے پوچھا جائے گا ان عمرہ فیما افناہ، پوچھا جائے گا کہ تمہیں زندگی دی تھی، حیات دی تھی، مہلت دی تھی، یہ زندگی کہاں فنا کر کے آ گئے ہو،
اس کے بارے میں ایک ایک لمحے کا حساب پوچھا جائے گا، اور پھر پوچھا جائے گا ان مالہ ان شبابہ فیما ابلاہ، کہ تمہیں زندگی کی پھر جوانی بھی دی تھی، زندگی کا موسم بہار بھی عطا کیا تھا، اور زندگی کا جوبن بھی عطا کیا تھا، قوت و توانائی عطا کی تھی، بتاؤ اپنی جوانی کہاں برباد کر کے آ گئے ہو۔ اور پھر پوچھا جائے گا کہ یہ جو تمہیں مال ملا تھا تمہارے نصیب میں لکھ تو دیا گیا تھا، مقدر تو تمہارا بن ہی گیا تھا، لیکن اسے حلال ذرائع سے حاصل کیا یا جائز اور ناجائز کی پرواہ کیے بغیر جہاں سے آتا گیا وہاں سے تو لیتا گیا۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس ذریعے سے حاصل کیا۔ اور چوتھے نمبر پر پوچھا جائے گا کہ مال اگر حلال ذرائع سے بھی مل گیا تو پھر اس کے خرچ کرنے کے بھی کچھ اصول ضابطے تھے، اسلامی معیشت کا ایک پورا نظام تمہارے سامنے تھا، کہاں کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا کتنا خرچ کرنا ہے، بتاؤ اس کو انہی اصولوں کے مطابق خرچ کیا یا اپنی زبان کے ذائقے کے لیے، اپنے نفس کی خواہشات کے لیے اور اپنے دل کی تمنا پورا کرنے کے لیے جہاں جی میں آیا خرچ کرتا رہا۔ حلال و حرام کی خرچ میں تم نے تمیز نہیں کی، بتاؤ کہاں خرچ کر کے آئے ہو۔ اور پانچواں سوال یہ کیا جائے گا ماذا عمل فیما علم، تجھے پتہ تو ہر شے کا چل گیا تھا، بتاؤ اپنے علم کے مطابق تم نے عمل کتنا کیا ہے۔ معلومات تو ہوتی ہیں بندے کو، اور آج معلومات اتنی عام ہیں کہ شاید ہی کو بندہ ایسا ہو کہ زندگی کے جو عام طور پر حلال حرام کے معاملات ہوتے ہیں ان کی کسی کو خبر نہ ہو۔ عام زندگی کے حلال حرام تقریباً ہر بندے کو ہی پتہ ہوتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود بندہ جان بوجھ کر بھٹکتا ہے، تو پوچھا جائے گا کہ جو تمہیں پتہ تھا بتاؤ اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوالوں کے جواب دینے کے بعد پھر بندہ رب العالمین کی بارگاہ سے اپنے قدم ہٹا سکے گا، ورنہ اسے ہلنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے اہم زندگی کے بارے میں سوالات ہیں۔ اور سب سے پہلا سوال وقت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، کہ یہ جو مہلت دی تھی اس مہلت کو تم کہاں گزار کے آئے ہو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کے بارے میں مالک کریم سے دعا کیا کرتے تھے اور عرض کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک البرکۃ فی الساعات، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے اوقات میں برکت کا سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے وقتوں کے اندر برکت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو کام کریں اس میں برکت بھی پیدا فرما۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو الایام صحائف الاعمال، اے لوگو یہ جو دن ہوتے ہیں یہ تمہاری زندگی کا نامہ اعمال ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب یہ تمہاری زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے، اور ختم ہونے والی چیز ہے، تمہارا نامہ اعمال بھی بند کر دیا جائے گا، تو یہ ختم ہونے والے دن یہ تمہاری زندگی ہے، اور اس نے بالآخر ختم ہونا ہی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی ختم نہ ہو اور تمہارے دن ہمیشہ باقی رہیں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں فَخَلِّدُوهَا لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ، اچھے عمل کرو گے تو تمہارے دن ہمیشہ رہیں گے، تمہیں حیات جاوداں مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور ایسی زندگی مل جائے گی کہ اس زندگی میں کیے جانے والے اعمال کا ثواب تمہیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اس لیے وقت انتہائی قدر و قیمت والی چیز ہے۔ سرکار دو عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا نعمتان مبغوض فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ، بہت سارے لوگ اس میں دھوکے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے سرکار نے فرمایا الصحہ والفراغ، ایک نعمت صحت کی ہے کہ بندے کو جب تک صحت ملی رہتی ہے اس وقت تک اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، بندہ اس کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور دوسری فرمایا فراغت، یہ ایسی نعمت ہے کہ جب تک بندے کو میسر آتی ہے اس وقت تک اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔
ان کا اندازہ تب ہوتا ہے جب یہ نعمتیں واپس لے لی جائیں۔ اگر کسی بندے کی صحت، سارے وجود کی صحت نہ صحیح، جسم کے کسی ایک عضو کی صحت واپس لے لی جائے تو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ اس صحت کے حصول کے لیے اور اس کی واپسی کے لیے وہ کتنا مال و دولت بھی خرچ کرتا ہے، کتنا بے چین بھی رہتا ہے، کتنی دعائیں بھی کرتا ہے، حالانکہ باقی سارے وجود کی صحت برقرار ہے، صرف جسم کے ایک عضو کی صحت واپس لی گئی ہے۔ تو یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اس کے واپس جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کتنا فضل تھا۔ اسی طرح جو بندے کو وقت دیا جاتا ہے اور فراغت کے خاص طور پر جو لمحات ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس کا بھی قدر و قیمت کا اندازہ تب ہوگا جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، جب یہ وقت نہ رہے گا۔ اور زندگی اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اس کا دنیا میں متبادل ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی بندہ چاہے کہ میں پوری کائنات خرچ کر کے، پوری دنیا خرچ کر کے اور سارے خزانے خرچ کر کے کسی کی زندگی کا ایک دن بڑھا سکوں تو وہ دن تو بڑی بات ہے، ایک لمحہ بھی کسی کا بڑھا نہیں سکتا۔ یعنی یہ اتنی حساس اور اتنی قیمتی نعمت ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شے اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر کوئی خریدنا چاہے تو ساری کائنات دے کر بھی اس نعمت کا ایک ذرہ بھی نہیں خرید سکتا۔ اور مالک کریم نے یہ وقت کی نعمت، یہ زندگی کی نعمت ہمیں بغیر کسی عوض کے عطا فرما دی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو ملتی یہ مفتی ہے اور یکساں ملتی ہے سب کو، امیر ہو یا غریب ہو۔ ہر بندے کے دن کے اندر گھنٹے 24 ہی ہوتے ہیں، ہر بندے پر دن اسی طرح طلوع ہوتا ہے اور اسی طرح غروب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کسی کا فرق نہیں رکھا کہ امیر پر سورج پہلے طلوع ہو جائے، غریب پر بعد میں طلوع ہو، امیر کے ٹائم میں گھنٹے زیادہ ہوں، غریب کے ٹائم میں گھنٹے کم ہوں۔ کسی کے وقت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرق نہیں رکھا، ہر بندے کو یکساں وقت عطا فرمایا، یکساں موسم عطا فرمایا، یکساں مہلت عطا فرمائی۔ وہ خوش نصیب ہوتا ہے جو اپنے ان فراغت کے لمحات کو اپنے لیے ذخیرہ بنا لیتا ہے، اور وہ بندہ بد نصیب ہوتا ہے جو اپنے لمحات کو اپنے لیے ہی وبال بنا لیتا ہے۔ ہمارے پاس جو اوسط زندگی ہے وہ 60 سے 70 سال ہے۔ اگر آپ اس کو حساب کتاب میں تقسیم کر کے دیکھیں تو 60 سال کی مثال آپ لے لیں، 60 سالہ انسانی اگر زندگی ہو تو اس 60 سالہ زندگی میں پہلے 15 سے 20 سال بچپنے میں، لاشعوری میں، لاابالی پن میں گزر جاتے ہیں، یعنی زندگی کا 1/3 حصہ اس طرح گزر جاتا ہے، 2/3 حصہ باقی رہتا ہے۔ اس 2/3 حصے کے اندر تیسرا حصہ تو سونے میں گزر جاتا ہے، غفلت میں، نیند میں گزر جاتا ہے، اور اس کا 1 حصہ ہمارے کمانے میں، معیشت کے حصول میں گزر جاتا ہے۔ باقی اس 40 سال کا 1 حصہ باقی بچتا ہے۔ اس 1 حصے کے اندر بھی ظاہر ہے ہمارے اہل و عیال ہوتے ہیں، ان کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، دوست احباب کو وقت دینا ہوتا ہے، میل ملاقات کے سلسلے ہوتے ہیں، کچھ زندگی کے عام معمولات سے ہٹ کر کام کاج ہوتے ہیں جو اس 40 سالہ زندگی کے تیسرے حصے میں ہم نے کرنا ہوتے ہیں۔ اب وہ ساری مصروفیات نکال دیں تو جو تیسرا حصہ بچا تھا، فراغت تو اس تیسرے حصے کے بھی مزید 3 حصے کریں تو 1 حصے میں فراغت ملتی ہے، یعنی یہ بڑی مختصر سی پوری زندگی کی فراغت ملتی ہے۔ اور جو بندہ اس فراغت کو صحیح طور پر استعمال کر لیتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جو بندہ اس فراغت کو، یعنی 60 سالہ زندگی کے اندر 5-6 سال فراغت کے ملتے ہیں، اس فراغت کے عرصے کو بھی جو بندہ برباد کر دیتا ہے اس کی گویا دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یہ جو فراغت کے لمحات ہوتے ہیں، ان فراغت کے لمحات میں عموماً ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ذرائع ہوتے ہیں اور ہمارا وقت جن اسباب کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے وہ اسباب کیا ہیں؟
ان کو دور کر لیں اور وقت کو محفوظ کرنے والی راہوں پر چل پڑیں تو یہ فراغت کے لمحات قیمتی ہو سکتے ہیں۔ ہمارے وقت کو ضائع کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے بہت بڑا سبب اور فی زمانہ تو بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹی وی ہے، میڈیا ہے، موبائل ہے، فیس بک ہے، اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیزیں ہیں، یعنی ہم ان میں اتنے منہمک ہو جاتے ہیں، ذرا سی فراغت ملی فوراً سکرین کے سامنے ہم آ گئے، تھوڑی سی فراغت ملی سکرین کھول کر دیکھنا شروع کر دی، کوئی گیموں میں مصروف ہے، کوئی فیس بک میں مصروف ہے، کوئی یوٹیوب میں، کوئی میسج میں، اس سکرین پر وہ بندہ مصروف ہو جاتا ہے، اور پھر یہ مصروفیت اتنی بڑھتی ہے، اس کے اندر ظاہر اٹریکشن ہے، دلچسپی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وقت گزرنے کا بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا وقت میں برباد کر چکا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب ہے موجودہ سکرین، یا اس کو آپ میڈیا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے صرف نقصانات ہی ہیں، فوائد بھی اس کے ہیں، لیکن بات وقت کے ضیاع کی ہو رہی ہے، اور وقت کے ضیاع کا فی زمانہ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے۔ دوسرا سبب وقت کے ضائع کرنے کا یہ ہے کہ جب ہمارے پاس فرصت کا، فراغت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت ہم فیصلہ ہی نہیں کر پاتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس وہ منصوبہ بندی نہیں، وہ مثبت سوچ نہیں، وہ پختہ نظریہ نہیں، تو ہم اس فراغت کے وقت کے اندر کوئی کام کرنا بھی چاہیں تو عام طور پر ان کاموں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں جو کام لا یعنی ہوتے ہیں، یعنی کوئی ناول پڑھنا شروع کر دے گا، کوئی اخباریں پڑھنا شروع کر دے گا، کوئی تجزیے سننا شروع کر دے گا، تبصرے سننا شروع کر دے گا۔ یہ لا یعنی امور میں وہ بندہ اپنے آپ کو مصروف کر دیتا ہے، یہ بھی وقت کے ضیاع کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اگر اس نے تجزیہ نہ بھی سنا تو اس نے ملک کی قسمت کا کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اس کے جتنی ذمہ داریاں ہیں اس کے متعلق کس سے پوچھا جائے گا، یہ اپنے حدود اور اپنے دائرہ کار سے باہر کیوں نکلتا ہے؟ جب یہ باہر نکلتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے، اس کے حق میں وہ چیزیں فضول ہوتی ہیں۔ یہ تجزیے، یہ تبصرے سننا ضروری ہیں، لیکن ان کے لیے ضروری ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں، وہ نہیں سنتے جن کی ذمہ داری ہے، اور وہ اپنا سارا وقت اس پر برباد کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہی نہیں ہے، جن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ تو لا یعنی امور کے اندر بندہ اپنا وقت صرف کر دیتا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ لا ما لا یعنی ہے، بندے کے اسلام کا نکھار یہ ہے، بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس لیے اگر فراغت کے لمحات کسی سکرین وغیرہ سے بچ جائیں تو انہیں لا یعنی چیزوں کے اندر بھی صرف نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح تیسرا سبب ہمارے وقت کے ضائع ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات اس فراغت کے وقت میں کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، اور کام ہوتا بھی صحیح ہے، صحیح نیت سے اچھا کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے سے پہلے اسے ادھورا چھوڑ کر پھر طبیعت اکتا جاتی ہے، کوئی دوسرا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے بھی طبیعت اکتاتی ہے، اسے بھی ادھورا چھوڑ کر کوئی تیسرا شروع کر دیتے، کوئی کام بھی سرے چڑھتا ہی نہیں، مکمل کرتے ہی نہیں، کام شروع تو صحیح کرتے ہیں لیکن نامکمل ادھورے چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ جب کوئی کام بھی زندگی میں نہیں ہوتا تو پھر زندگی میں وقت ضائع کیا۔ اسی طرح وقت ضائع کرنے میں ہمارا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم منصوبے یا امیدیں اتنی لمبی منصوبے بنا لیتے ہیں جو ہماری استطاعت سے ہوتے ہی باہر ہیں، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہوتے، بہت لمبی امیدیں، منصوبہ یا ذہن سازی، اپنے اعمال کو منظم کرنا، یہ ہماری شریعت کا حسن ہے، کرنا چاہیے، لیکن منصوبہ بندے کو اس حد تک بنانا چاہیے جس حد تک بندہ پہنچ سکتا ہو۔
منزل وہ متعین کر لے جہاں تک پہنچنا اس کے بس میں ہی نہیں، تو ظاہر ہے یہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے۔ تو بڑے بڑے بہت لمبے چوڑے منصوبے جو اس کے بس میں ہی نہیں وہ بنا لینا، ظاہر ہے جب ان تک پہنچ نہیں سکے گا تو زندگی ضائع کر دے گا۔ بڑی لمبی امیدیں اپنا لینا یہ بھی وقت کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ اور پھر وقت ضائع کرنے کا ہمارا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے، ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اور کرنا چاہیے، وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، بس طبیعت میں ایک ایسا شیطانی وسوسہ سا آتا ہے کہ ہمیں تھکاوٹ محسوس ہونے لگتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلو یہ کل کر لیں گے، یہ صبح کر لیں گے، یہ شام کو کر لیں گے، یعنی وہ کام وہیں پر چھوڑ کر جب ہم اسے کل پر ڈالتے ہیں تو اللہ رب العالمین تو ارشاد فرماتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو کیا پتا اس پر کل آنا بھی ہے کہ نہیں آنا، یہ بندے کو کیا پتا۔ اور جتنے دنیا میں عقل مند لوگ اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کل کا لفظ نہیں ہوتا، انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ آج ہی کرنا ہے، اور جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ کل کا لفظ اتنا عام ہے کہ ہر بندہ آج تھوڑی سی بارش ہوئی، چلو آج نہیں جاتے کل چلے جاتے ہیں، آج تھوڑا سا سر درد ہوا آج نہیں کرتے کل کر لیتے ہیں۔ یہ جو کل والا کام ہوتا ہے یہ کام بندے کے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی تفسیر کے ایک بہت بڑے امام ہیں حضرت سیدنا امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے اپنے اوقات کی حفاظت کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے ایک شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سخت طوفان اور موسلا دھار بارش پڑھنے جاتا تھا، تو ایسے موسم کی وجہ سے موسلا دھار بارش اور سخت طوفان، میں نے سوچا آج موسم ایسا ہے کہ تھوڑی بہت بارش ہوتی یا تھوڑا بہت طوفان ہوتا تو استاد پڑھا دیتے، آ بھی جاتے، لیکن استاد بھی ظاہر ہے بزرگ ہیں، تو ان حالات کے اندر استاد نہیں آئیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھ کر میں نے چھٹی کر لی، میں پڑھنے کے لیے نہ گیا۔ اگلے دن جب میں کلاس میں پہنچا تو میرے استاذ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجھ پر ناراض ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا لا خیر فی من عاقہ الحر والبرد، جس بندے کو موسم روک دے، وہ گرمی سے گھبرا جائے یا سردی سے گھبرا جائے، اس بندے کے اندر کوئی بلائی نہیں ہوتی۔ یعنی ہمارے ہاں یہ جو ایک تصور ہے کہ یہ کل کر لیں گے، آج موسم نہیں ٹھیک کل ہو جائے گا، آج صحت نہیں ٹھیک کل کر لیں گے، اگر تو واقعی صحت لاچاری کو پہنچ چکی ہے، بندہ بے بس ہو گیا ہے، پھر تو مجبوری ہے، خواہ کل پہ ٹالنا یہ وقت ضائع کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ اور وقت کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے وقت دیا ہے اس کو باقاعدہ منظم کریں، یومیہ کاموں کو طے کریں کہ روزانہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، ہفتہ وار طے کریں کہ میں نے ہفتے میں یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہے، ماہانہ، اسی طرح سالانہ بنیادوں پر اس کی باقاعدہ منظم کریں، منصوبہ سازی کریں، اور پھر جو طے کریں، جو روزانہ کے کام ہیں ان کو پھر چیک کریں کہ یہ میں نے طے کیا تھا کہ روز کروں گا، یہ روز ہو رہے ہیں۔ ہفتے بعد جو ٹارگٹ تھا وہ دیکھیں، ہفتے بعد میں نے یہ پہنچنا تھا اس ٹارگٹ پر، میں پہنچ چکا ہوں۔ جب اس طرح آپ منظم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وقت ضائع نہیں ہوگا، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔